جو ہے لوگ کافی کلام سنتے ہیں، بولتے ہیں کافی وقت لگ گیا. آج کل لوگ 4 گھنٹے کی فلمیں دیکھتے ہیں، رات میں بیٹھ کے پوری سیریز ختم کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو کلام سنایا جا رہا ہے اتنا برا سنایا جا رہا ہے کہ آپ بور ہو جائیں یا پھر آپ کو لگے کہ بڑا ہی آپ کے اوپر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کلام جو سنایا جا رہا ہے یہ آپ کی اس کا دار آپ کی ابدیت پہ، ٹھیک ہے، ابدیت سے لینا دینا ہے اس کلام کا. اور یہ جو وقت آپ ادھر گزار رہے ہیں اس وقت کا جو دار و مدار ہے وہ جو ہے مطلب ابدیت کا دار و مدار آپ کی جو ہے وہ اس وقت پر ہے. تو کیا پتا کوئی نجات پا لے، کوئی شخص خدا کو بہتر طور پہ جانے، کوئی روحانی طور پہ ترقی کرے. اور یہ زمین پر جو ہماری زندگی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے. یہ ہوا کی چلان کی طرح ہے، ہوا کو کوئی پکڑ سکتا ہے، پکڑنے جاتے ہیں ہوا ہاتھ سے نکل جاتی ہے. سانس لیتے ہیں، ایک سانس کی مثال ہے، زمین پہ زندگی ختم ہو جائے گی. ابدیت بہت بڑی ہے اور خدا کے ساتھ وقت بہت ضروری ہے. وہ لوگ جو یہاں پر خدا کو وقت نہیں دینا چاہتے اتنا سا، وہ ابدیت میں خدا کو ہمیشہ کے لیے کس طرح برداشت کریں گے. جو لوگ یہاں پہ خدا کو وقت نہیں دینا چاہتے خدا وہاں پر انہیں وقت نہیں دے گا. تو پھر ہمیں اپنی دلوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی اٹینشن اور اپنا وقت دیں گے. تو یہاں پر پہلا سوال میرا یہ آپ سے، کون کون یہاں پر کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں؟ ہاتھ کھڑے کریں، میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. سب لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ ہاتھ اپنے کھڑے کریں. کچھ ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک، سب لوگ دعویدار ہیں اس بات کے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں. میں سامنے کھڑا ہوں، میں بھی اس بات کا دعویدار ہوں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں. تو اس کلام کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہم نہیں، ہر کسی شخص نے سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، کیا میں خدا سے محبت کرتا ہوں؟ تو جب ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر بہتر ہوگا. کیونکہ عام طور پہ لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کلام سنایا جا رہا ہے، وہ دوسرے بندے کے بارے میں سنایا جا رہا ہے، وہ دوسرے بندے کا خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ تو پیڑا بندہ ہے، وہ مجھے پتا ہے، انہوں لائیے گا. ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے. ایسے ہی ہم کانفرنس پہ کلام سناتے ہیں تو ایک بھائی نے کلام سنایا، اس میں کچھ پادریوں کی غلطیاں بتا دی تو بولتے ہیں انہیں صحیح کلام سنایا سی، انہیں پادریوں نے صحیح چھلیا. تے بندے نے پوچھا تو کی سیکھیا ہے، تو اپنی زندگی کے بارے سے کی سیکھیا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا میں خدا سے محبت کرتا ہوں. سوال ہمارے لیے یہ ہے، آج کا سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ کیا میں خدا سے محبت کرتا ہوں. پھر دوسرا جو ہوگا میرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ میں خدا سے کیوں محبت کروں. اور تیسرا پوائنٹ کہ خدا سے محبت کرنا کیسے نظر آتا ہے. تو میرا حوالہ جو ہے وہ مرکز کی انجیل 12 باب 30 آیت ہے. مرکز کی انجیل 12 باب 30 آیت. اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت کرے. تو جب ایک شخص نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے تو یسوع مسیح نے اس کا جواب یہ دیا کہ تو خداوند اپنے خدا سے دل، جان، روح، عقل سب سے محبت کر. یہ خدا یسوع مسیح نے اسے حکم دیا. تو ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہماری کانفرنس کا ٹاپک کیا ہے؟ خدا سے اپنی عقل سے محبت کرنی ہے. لگتا ہے سو گئے ہو، جواب دیں. ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ خدا سے اپنے ذہن سے، عقل سے ہم نے محبت کرنی ہے. اور پہلی بات یہ جاننے کی ضرورت ہے، جو پوائنٹ یہ تھا کہ کیا میں خدا سے محبت کرتا ہوں. سوال یہ، تو کوئی بھی ایسی محبت نہیں ہے جو ڈکی چھپی ہو. کوئی بھی سچی محبت ایسی نہیں ہے جو ڈکی چھپی ہو. اگر ایک شخص اپنی بیوی کو آ کر صبح دوپہر شام کے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور وہ یہ راگ لاتا رہے پر اس کے لیے کوئی جان پہچانی نہ کرے، اس کے لیے کوئی قربانی نہ دے، اس کے لیے کوئی کام نہ کرے، تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی محبت سچی ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے کہ اس آدمی کی محبت جو ہے وہ جھوٹی ہے. اور پھر آج کل کے زمانے میں ہماری خوشخبری پتہ کیا ہے؟ وہ میں ہوں. لوگوں کی خوشخبری کیا ہے؟ میں اور میں. جب آپ لوگوں کی دعاؤں کو سن سکتے ہیں، آپ اپنی دعاؤں کے بارے میں غور کر سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ خدایا مینوں برکت دے، میری حفاظت کر، میرے گھر والے کی حفاظت کر،
फिर दुआ तो पहली बात तो ज़्यादातर लोग करते ही नहीं हैं। कभी कभार माँ बाप अपने बच्चे का उसका पेपर हो, कहते बेटा दुआ कर ले, जिस खुदा ने तुम्हें पूरा साल याद नहीं किया, हम तेरा टाइम है उस खुदा को याद करना, दुआ करके जाए। बेशक तो करनी चीटिंग ही, और खुदा बोली ना कि उस चीटिंग से भी खुदा दे मदद करते, खुदा भी नहीं करता। और अगर आप पास भी हो जाते थे, आप अपनी मेहनत, आप उस मेहनत से ही है जो आप उस टाइम पे करते हैं, ये कोई खुदा का वो फजल नहीं है। खुदा आपको आपके गुनाह में भी कामयाब अगर करवा देता है तो ये भी खुदा का कहर ही है कि आपको आपके गुनाह में उसने सक्सेसफुल लिया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, व्हाट्सएप स्टेटस हमारे लगते हैं। बंदे ने पूरा साल गाने लाए, गाने लाता है और एंड गाने लाने के बंदा भी करना हाथ है, और उसके अलावा गुरूर को जाहिर करते हमारे स्टेटस सब चीजें। पर एक दिन आता है, पता नहीं बंदे ने की याद आया, पूरा करेगा मतलब तेरा जरा जरा, खुदा में मसरूर है और तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ऐसा कोई जबूर लग जाए और गीत लग जाए, तो ये हमारी जिंदगी है। हमने खुदा का बटलर बनाया हुआ, खानसामा हमारा कोई नौकर, नौकर कहते हैं नौकर इधर आओ, पानी दो, खाना लाओ, खाना किधर है, जब जरूरत हो तब पाल साहब ने बुलाओ, देख और शुक्रगुजारी दी इबादत कराओ। और हमने मसीह को अपनी जिंदगी बस एक ऐड ऑन बनाया हुआ है, मसीह का इजाफा करें जिंदगी में। हम बाकी सब काम भी कर रहे थे, फिर कभी कभार दुआ भी किया करेंगे, कभी बाइबल भी पढ़ लेंगे, कभी कर लेंगे, बाकी हमने वही काम करने के बाकी सब कर रहे हैं, पर मसीह का भी थोड़ा सा हम नाम भी लिया करेंगे। जिस तरह बूढ़े होते जाएंगे, उठते कहते हैं मसीह का शुक्र है, मसीह का शुक्र है, पर साढ़े काम मंच देने जिन्हें बाकी लोग का देने। फिर एक इंग्लिश राइटर है, वो कहता है कि इंग्लिस्तान के लोगों का मकूला ये है कि कोई खुदा नहीं है, पर उससे दुआ करना कभी कभार समझदारी की बात है। कोई खुदा नहीं है, पर उससे दुआ करना कभी कभार समझदारी की बात है। जिंदगी हम ऐसे गुजारते हैं जैसे कोई खुदा आसमान में नहीं बैठा और कोई खुदा में देख ही नहीं रहा, पर कभी कभार उससे दुआ करना समझदारी की बात है। तीतस 1:16 है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं, कि अपने कामों से खुदा का इनकार करते हैं। खुदा के होने का हम अपने कामों से इनकार करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस्मानी सोच खुदा की दुश्मनी है, जिस्मानी सोच खुदा की दुश्मनी है। ऐसा नहीं होता कि हम सोचें कि मैं खुदा का दुश्मन हूं और मैं सुबह उठूंगा और मैं रिवॉल्वर में जो है भरूंगा गोलियां और आसमान की तरफ मैं गोलियां चलाऊंगा, मैं कहूंगा कि मैं खुदा का दुश्मन हूं। जब हम अपनी जिंदगी इस तरह गुजारते हैं जैसे कोई खुदा नहीं है, तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम खुदा के दुश्मन हैं। खुदा का मेरी जिंदगी पे इख्तियार ना हो, जिस खुदा ने मुझे खाना पीना रहना और सब कुछ दे रहा है, हर एक सांस दे रहा है, अगली सांस भी देगा और जो कुछ भी है मेरे पास खुदा की तरफ से, पर हम अपनी जिंदगी के ऊपर अपना इख्तियार जताते हैं, हम खुदा के इख्तियार को नहीं मानते, तो फिर हम खुदा के दुश्मन होना अपने आप को जाहिर करते हैं और हम अपनी सोच से खुदा को दूर करना चाहते हैं, दूर दूर दूर। हमारी शादियां भी ऐसी हैं, हमारी शादियां हमारी जिंदगी की अक्कासी करती हैं। शादी में भाई साहब को बुलाया जाता है, भाई साहब कह रहे हैं भाई साहब थोड़ा सा कलाम सुनाना, थोड़े सारे ने मुंह लटक जाते हैं, अजी साहब थोड़ा सा कलाम सुनाना है, ज्यादा नहीं, तो 3-4 मिनट सुना दोगे। आजकल तो ये ट्रेंड चल गया, दुआ भी नहीं करनी, दुआ भी नहीं करनी। और ये शादियां हमारी जो हैं, जो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है उनमें से एक है, उसमें भी हम खुदा को याद नहीं करते। और बात वही है कि हमारी शादियां भी हमारी जिंदगी की अक्कासी करती हैं कि हम खुदा के साथ जो अपनी जिंदगी में रवैया कर रहे हैं ना, वही हम खुदा के साथ रवैया अपनी शादियों में भी करते हैं और खुदा को हम अपनी अक्लों से सोच से दूर करना चाहते हैं। क्या बात हमने की कि क्या मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, तो फिर सवाल होगा क्या खुदा से अपनी अक्ल से मोहब्बत करता हूँ, जिस खुदा के बारे में सोचना पसंद नहीं करता, जानने की कोशिश नहीं करता। तो खुदा का जॉन पाइपर कहता है कि हमारी ट्विटर और फेसबुक जो है आखिरत के दिन इस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ये जाहिर करने के लिए कि दुआ की कमी जो है वक्त की कमी की वजह से नहीं।
کہ دعا کی کمی وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں تھی، وقت ہمارے پاس بہت ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں میرے پاس بائبل پڑھنے کے لیے وقت نہیں، دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آپ اپنے موبائل میں جا کر نکال دیں کتنا ٹائم موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ پہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے. جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں. خدا خادم چارلس اسپرجن کہتا ہے کہ آپ کی بائبل پہ اتنی مٹی ہے کہ میں اپنی انگلی سے اس کے اوپر جہنم کی سزا لکھ سکتا ہوں. آپ کی بائبل پہ اتنی مٹی ہے کہ میں اس پہ جہنم کی سزا اپنی انگلی سے لکھ سکتا ہوں. اور یہ بات ہے کہ اگر خدا سے محبت کرنا روح جسم عقل سے سب سے بڑا حکم ہے تو سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ کہ خدا سے روح جسم عقل سے محبت نہ کرنا. تو یہ باتیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی چیز ہے، ہم اس چیز کو نہیں سوچتے ہیں کہ خدا کو ہمیں وقت دینے کی ضرورت ہے، خدا کے لیے کچھ قربانی کرنے کی ضرورت ہے. مارٹن لوتھر کہتے ہیں کہ اگر جس مذہب کی لیے ہمیں کوئی قربانی دینے پڑے اس مذہب کی کوئی قیمت نہیں. جس مذہب کے لیے کوئی قربانی نہ دینی پڑے اس مذہب کی قیمت نہیں ہے. کیا ہم خدا کے لیے قربانی دیتے ہیں؟ جو ہم نے اپنی ذہن میں مذہب بنایا ہوا ہے، نصیحت بنائی ہوئی ہے، کیا ہم اس کے لیے خدا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یا دیتے ہیں؟ ہم نہیں دیتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ بائبل پڑھنے لگ جائے، دعا کرنے لگ جائے، خدا کے جلال کے لیے جینے کی کوشش کرنے لگ جائے، تو اسی کہنے پادری بن گیا. تیرے ساڑھے کو کٹ دو، تیرے سامنے نہیں جان کی ضرورت ہے. آیت میں کیا لکھا تھا؟ اور پادریوں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت کرنا. آیت میں یہ نہیں لکھا تھا. آیت میں لکھا ہوا تھا ہر ایک شخص کے مسیح کے لیے کہ خدا سے روح جسم عقل سے محبت کرنی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ صرف یہ پادریوں کا کم ہے، اس کو ہماری سوچ سے نکال دے کیونکہ ہمیں روحانیت کا وہ جو اظہار ہے وہ پسند نہیں ہے. ایک آدمی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے بولا یار مجھے بائبل پڑھنا دعا کرنا پسند ہے کہ بائبل پڑھنے بات ہو رہی. وہ کہتا ہے جو تھیولوجی پڑھتے ہیں، جو کلام کو زیادہ پڑھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ پاگل لوگ ہوتے ہیں، ذہن سے کس کے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں پھر خدا کو جاننا جو ہے وہ ایک بیوقوفی ہے. لوگ کہتے ہیں خدا کو جانے گا تو خدا کی محبت تیرے سے کٹ ہو جائے گی، کہ خدا کو جان لیا تو محبت کم ہو جائے گی. بائبل ہمیں بیوقوف ہونے کے لیے نہیں بلاتی ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ، خدا کہتا ہے میرے لوگ اپنے معرفت کی وجہ سے مارے جاتے ہیں کہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے، خدا کی شخصیت کو، خدا کی محبت کو، خدا کے کردار کو نہیں جانتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 16:22 میں لکھا ہوا ہے جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملامت ہو، ہمارا خداوند آنے والا ہے. اور یہاں پہ جو عزیز کے لفظ استعمال کیا گیا، جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا وہ ہے فلیو، مطلب جو کوئی خداوند سے محبت نہیں رکھتا وہ ملامت ہو، وہ لعنتی ہو. جو خداوند سے محبت نہیں رکھتے ان کے لیے بائبل لعنت کا برملا اظہار کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے. تو سوال ہمارے پاس وہی تھا کہ کیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ سوال کیا میں خدا سے محبت کرتا ہوں؟ پہلا. اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا سے محبت کیوں کی جائے؟ خدا سے محبت کیوں کی جائے؟ خدا سے محبت اس وجہ سے کی جائے کیونکہ خدا اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. خدا خوبصورت ہے، خدا لامحدود ہے، پاک ہے، خدا اچھا ہے، خدا جو ہے محبت کرنے والا ہے، خدا میں کوئی کمی نہیں، خدا میں کوئی گناہ نہیں ہے. خدا سے اس وجہ سے محبت کی جائے. پر خدا سے اس وجہ سے محبت کی جائے کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور اس بیٹے نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے. بیٹے نے پاک زندگی گزاری ہے اور وہ گناہ کی سزا جو ہمیں لینی تھی وہ اس نے صلیب پر لے لی اور اس نے خدا کے قہر کو ہمارے لیے سہا. صلیب پہ کیا ہو رہا تھا؟ یسوع مسیح خدا باپ کے قہر کو ہمارے لیے سہ رہے تھے. جو کفارے کے لفظ استعمال کیا گیا، کفارہ جو لفظ ہے رومیو 3:25 میں، اس کا مطلب ہے خدا کے قہر کو مطمئن کرنا. میرے ساتھ بولیں کیا ہے؟ خدا کے قہر کو مطمئن کرنا. تو یسوع مسیح نے صلیب پر خدا کے قہر کو، یسوع مسیح کہتے ہیں ہو سکے کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اس پیالے میں کیا تھا؟ وہ خدا کے قہر کا پیالہ تھا جو یسوع مسیح نے پیا. یسوع مسیح نے کس چیز کا پیالہ پیا؟ خدا کے قہر کا پیالہ پیا. قہر کے پیالے کا ذکر ہمیں مکاشفہ 14:10 میں ملتا ہے. وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غضب
کے پیالے میں بھری گئی ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یسوع مسیح نے اس قہر کو سہا۔ ہمارے لیے یسوع مسیح کا صلیب پہ جان دینا تب تک بڑی بات نہیں ہوگی جب تک ہم اس کی گہرائی پر نہیں جانیں گے کہ کیا کام تھا جو صلیب پر ہو رہا تھا۔ یسوع مسیح خدا باپ کے قہر کے پیالے کو پی رہے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں یہی پیالہ کا ذکر میں ملتا ہے، خدا قہر کا پیالہ یرمیہ کی کتاب میں۔ تو خدا کا دن جو مکارثر کہتا ہے کہ گاڈ براٹ کیلوری ہیل ٹو کیلوری، کہ خدا جہنم کو کلوری پر لے آیا۔ بائبل مختلف تصاویر کو استعمال کرتی ہے جہنم کو بتانے کے لیے۔ ان میں سے ایک تصویر جو ہے وہ یہ ہے کہ باہری اندھیرا، کہ جہنم میں کہتی جاتی ہے جہاں پر اندھیرا ہے۔ یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو وہاں پر اندھیرا چھا گیا، یسوع مسیح کا خون نکلا، خدا باپ کے قہر پر یسوع مسیح سہ رہے تھے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں اور جہنم کی تصویر ملتی ہے جو کہ بڑی ڈرا دینے والی ہے۔ وہاں پر ملتا ہے ایک حوض کا ذکر، جس حوض کو کہتے ہیں خدا کے قہر کا حوض۔ خدا کے قہر کے حوض میں ڈالے جاتے ہیں وہ انگور جب اس میں ڈالے جاتے ہیں تو انگوروں کو کچلا جاتا ہے۔ جب انگوروں کو کچلا جاتا ہے تو وہ انگوروں میں سے نکلنے والا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ خون ہے۔ خون گھوڑا کے لگاموں تک پھیلتا ہے اور 1600 فرلانگ تک وہ پھیل جاتا ہے۔ 1600 فرلانگ پتہ ہے کتنا آتا ہے؟ 1600 فرلانگ شمال سے جنوب تک اسرائیل کا سارا فاصلہ تھا، اس حد تک وہ پھیل جاتا ہے کہ اور اس میں کون لوگ ہوں گے؟ کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ پوری ایک خون کی ندی ہے جس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں گے جو کچلے جائیں گے۔ اب یہی وہ قہر تھا جو یسوع مسیح نے سہا، جو قہر خدا کا، جس خدا کے بارے میں بائبل لکھا ہے وہ خدا جو لامحدود ہے، جو آسمانوں کے آسمانوں میں نہیں سماتا، وہ خدا جس کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ پہاڑ ہم پہ آ کے گر جائے پر ہم برا کے قہر سے بچ جائیں، وہ خدا جب اپنے پورے قہر میں آئے گا تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ اس قہر کو مسیح نے صلیب پر سہا۔ یسوع مسیح نے وہ پیالہ سہا۔ لکھا ہوا ہے یسایہ 53 باب میں، اور خدا ان کو پسند آیا اسے کچلے۔ یہ مسیح کے بارے میں ایک نبوت ہے، یہ وہی حوالہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے جو عام بڑی مشہور ہے آیت کے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اسی قہر کو یسوع مسیح نے سہا کہ لکھا ہوا ہے خدا ان کے قہر کو اس نے سہا کہ خدا ان کو پسند ہے کہ اسے کچلے۔ مسیح کو کچلا گیا صلیب پر۔ تو بائبل ہمارے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم لوگ رومیہ 5 باب میں ہم لوگ گناہگار، خدا کے دشمن، کمزور لوگ تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا نے اپنی جان دی، مسیح نے ایسے لوگوں کے لیے جان دی۔ اور جو لوگ تھے، اگر بائبل میں خدا کا دشمن کہتی ہے تو ہم لوگ ان لوگوں میں ہوتے جو کہہ رہے تھے پینتوس پیلاطوس کے سامنے کہ اسے مصلوب کرو۔ اگر ہم اپنے اس وقت میں ہوتے، ہم ہی وہ لوگ تھے جو مسیح کے دشمن ہیں۔ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم خدا کے دشمن تھے۔ ہم سب کی بات یہ کر رہے ہیں کہ خدا کے دشمن تھے، پر مسیح نے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اس کے قہر کے لائق تھے اس نے رحم کر کے دکھایا ہے۔ اگسٹین کہتا ہے کہ کراس وہ پلپٹ ہے جس سے خدا نے اپنے محبت کا اعلان دنیا سے کیا، کہ صلیب وہ پلپٹ ہے جس سے خدا نے اپنی محبت کا اعلان اس دنیا سے کیا۔ مسیح نے کیسا قہر وہاں پہ سہ لیا۔ یسایہ 1 باب 18 میں لکھا ہوا ہے اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہر ہجرت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ یہ مسیح نے کام کیا ہے، یہ معافی کا کام مسیح نے کیا کہ ہمارے گناہوں کو مٹا دی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مسیح سے محبت کیسی نظر آتی ہے، مسیح سے محبت کرنا کیسا نظر آتا ہے۔ دوسرا کرنٹی 5 باب 12 میں لکھا ہوا ہے، یہ میرا آخری پوائنٹ ہے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، کہ مسیح کی محبت ایسے نظر آتی ہے کہ مسیح نے محبت کی ہے، مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم مسیح کے جلال کے لیے جئیں۔ مسیح کی محبت جو ہے اس سے فرما برداری ہماری نکلتی ہے۔
جب ہم ذہن سے خدا سے اپنی عقل سے خدا سے محبت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ذہن ہماری عقل ایک ذریعہ ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے خدا سے محبت کرنے کے لیے. اپنے ذہن کو وہ ذریعہ بنانا ہے کہ ہم خدا سے محبت کریں, خدا کو جانیں, خدا کے جلال کے لیے کوشش کریں. اور جو بات ذہن میں ہوتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے اور وہ ہماری طاقت میں ہوتی ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں. ذہن میں بات آئی, روح تک پہنچی, طاقت تک پہنچی اور ہم نے خدا سے محبت اس طرح سے کی. تو یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کے اوپر اثر ڈالتی ہے اور ہمیں فرمانبرداری میں مجبور کرتی ہے, کیونکہ آیت کیا تھی, مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے. سوال یہ ہے کہ مسیح کی محبت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اس کے جلال کے لیے جئیں, اس کو جاننے کی کوشش کریں, اس کے لیے ہر لمحہ گزاریں. اور بائبل بارہا مسیح سے محبت کرنے کو فرمانبرداری کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. یوحنا 14 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہوا ہے, اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. پھر سے پڑھتا ہوں, اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. تو یہ بات ہے کہ محبت جو ہے عمل کرنے پہ ہمیں مائل کرتی ہے. پہلی بات ہم نے کی تھی کہ کوئی ڈھکی چھپی محبت نہیں ہوتی. کیا مسیح کی محبت کو آپ ڈھکا چھپا کہہ سکتے ہیں جو ہم نے ابھی سنا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسیح کی محبت ڈھکی چھپی ہے؟ اتنا بڑا اس نے جو قہر تھا, اتنی بڑی جو اس نے قربانی دی, کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں, کوئی بھی محبت ڈھکی چھپی نہیں ہوتی. مسیح محبت ڈھکی چھپی نہیں ہے. خدا کی محبت جو ہے زندگی میں نظر آتی ہے. یسوع مسیح کے شاگردوں کی زندگی میں وہ نظر آتی ہے. یسوع مسیح لاوی کو بلاتے ہیں, وہ مسئول لینے والا تھا, وہ اپنی جگہ کو چھوڑتا ہے, اس گناہ کو چھوڑتا ہے اور وہ مسیح کے پیچھے ہو پڑتا ہے. یسوع مسیح متی کو بلاتے ہیں, وہ متی اس گناہ کو چھوڑتا ہے اور مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں, جب یسوع مسیح کہتے ہیں کیا تم بھی جانا چاہتے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کے پاس, زندگی کی باتیں تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ مسیح کی بڑی محبت ان کی زندگی میں ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مسیح نے کیسا بڑا کام ان کے لیے کیا اور وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک آدمی جو ہے پاسٹر صاحب کے پاس جاتا ہے, میں کتابیں پڑھ رہا تھا تو وہ انٹرویو کی پاسٹر صاحب کہانی سناتے ہیں. ایک شخص جو ہے پاسٹر صاحب کے پاس جاتا ہے اور وہ بولتا ہے میری زندگی بڑے مسئلے میں ہے. تو پاسٹر صاحب بولتے ہیں آپ کی زندگی کا جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتائیں. تو وہ بولتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں جو سگریٹ پیتا ہوں یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے, یہ میری گواہی پہ بہت بڑا داغ ہے, میں اس کو کیسے چھوڑوں, میں بڑے مسئلے میں پھنسا ہوں. پھر دوسرا مسئلہ بتاتا ہے کہ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ دنیاوی پن میں جا, دنیا کی طرح زندگی گزار, دنیا جس طرح زندگی گزاری اسی طرح تو بھی زندگی گزار. اور تیسرا مسئلہ وہ بتاتا ہے جی کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا, وہ عورت کافی مجھے اس طرح کی بات چیت کرنی سے بچاتی تھی کہ ہم کچھ کریں. تو یہ میرے لیے مسئلہ تھا. اور جس آدمی کے ساتھ میں بزنس کر رہا ہوں وہ آدمی جو ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ ایسا بزنس میں ایسا کچھ کام کریں جس سے دھوکہ بازی جس میں انوالوڈ ہو. تو وہ پادری صاحب کو جب اپنی پوری سچویشن بتاتا ہے تو پادری صاحب اسے بولتے ہیں تیرے پاس جو ہے تقریباً 4 آپشن ہیں. پہلا آپشن کہ یہاں سے چلا جا اور جیسی زندگی گزارے ویسی گزار. تو بولتا ہے میں تو ایسا نہیں کر سکتا. تو وہ بولتا ہے جی کہ تم مسیح کو چھوڑ دے, مسیحت جی چھوڑ دے. تو بولتا ہے میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا. تو وہ بولتا ہے جی پادری صاحب سے بولتے تو اپنی جان لے لے, اپنے آپ کو گولی مار لے. بولتا ہے یہ کام بھی نہیں کر سکتا, میں جہنم میں نہیں جاننا چاہتے. تو بولتے ہیں جب سارے آپشن تیری زندگی میں سے نکل گئے تو آخری آپشن تیرے پاس یہی چلتا ہے کہ مسیح کے پیچھے چل. بیوی جاتی ہے جانے دے, اگر جاب جاتی ہے جانے دے, تیر مر بھاگ دوڑ مسیح کے پیچھے چل. اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ تھی کہ مسیح کے پیچھے میں نے چلنا ہی چلنا ہے. یہ تو ہم مثال دیکھتے ہیں کہ خدا کے جلال کے لیے کیسی اس کی بڑی کوشش تھی. اور پھر جب پادشاہ بولتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کچھ سالوں بعد تو وہ آدمی اور اس کی بیوی ساتھ تھی, پر اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ جہنم میں سے ہو کے گزرے, پر ان کی سوچ میں یہ تھی کہ ہم نے مسیح کے پیچھے چلنا ہے. مسیح کی محبت زندگی میں نظر آتی ہے, کام کرتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آتی ہے. کیا یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس جانے کے لیے جگہ نہیں کہ جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم بھی جانا چاہتے ہو تو وہ بولتے ہیں ہم کس کے پاس تھے, کہ ان کے پاس جانے کی جگہ نہیں. کیا جو
लागी था उसके पास वापस मिसूल लेने का मौका नहीं था, बाकी सबके पास मौका नहीं था कि वो मसीह को छोड़ के चले जाएं, पर वो उससे ज़्यादा मसीह से मोहब्बत करते थे। ऐसी एक और उसी किताब में कहानी थी, एक पादरी साहब का एक बेटा था, तो वो बेटा जब मसीह को उसने छोड़ दिया तो दूसरे पादरी साहब ने से पूछा क्या हुआ, तो पादरी साहब कहानी सुनाते हैं कि उसको एक जापानी औरत पसंद आ गई। जापानी औरत पसंद पानी में जाता है और बाहर निकलता है कि पुराना शख्स जो है वो मर गया है और जो नया शख्स है वो खुदा के जलाल के लिए जिंदगी गुजारेगा। ऐसी बपतिस्मा नहीं हम लेते कि जी आधा बंदा डाला तो फिर जो ऐसे पूरा का पूरा बंदा इमर्स किया जाता है, और जब बंदा निकलता है तो ये जाहिर करता है कि ये जो है पूरा का पूरा मसीह का है, मसीह के पीछे चलेगा, मसीह के लिए काम करेगा। आखिर में मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, लिखा हुआ है कृष्णा 30 बाब 19 और 20 आयत में, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी और तेरी उम्र की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। यशवा मूसा का जानशीन बनता है। तो उस वक्त में भी जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत को लोगों के सामने रखा गया। आज आपके सामने भी मैं जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत को रखता हूँ। जिस कहर के बारे में हमने सुना, अगर आप तौबा नहीं करते और मसीह पर ईमान नहीं लाते और तौबा का फल आपकी जिंदगी में वाज़ह नजर नहीं आता तो उस कहर को आप जरूर सहेंगे। पर अगर आप मसीह पर ईमान लाते और तौबा करते हैं तो निजात आपकी है, खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी में होंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरे पीछे दुआ करें और आपको निजात मिल जाएगी। कितने ही लोगों ने दुआ की लोगों के पीछे, अगर लोगों के पीछे दुआ करने से निजात होती ना, हमारे मसीही इलाकों के जैसे लाते वैसे ना हो। तब्दीली मोहब्बत नजर आती है। जिस दिन आप तौबा करेंगे आपकी तब्दीली है वो लोगों को नजर आएगी। आज ही निजात का दिन है, अपने गुनाह से फिरे, खुदा से कहें मेरी जिंदगी को तब्दील कर, खुदा के कलाम को पढ़े। और मैं आपको बस ये इस चीज़ की एश्योरेंस दिलाता हूँ कि जिस दिन आपकी जिंदगी खुदा ने तब्दील की, सबको पता चलेगा कि ये शख्स मसीह के जलाल के लिए जीता है। मसीह की मोहब्बत नजर आती है, और अगर आप जरूर है जिस अक्ल से खुदा से मोहब्बत करते हैं